وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعین گرامی، ہم مختلف مقامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں جب بھی جمعے کے خطبے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو اس بات کو دہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا حکم جو ہمیں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ ایک بہترین مثال، ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ ہم جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آئے تو ہم رسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑھ کے یا اس کے بارے میں جان کر اپنے معاملات کو درست کریں اور دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں کوئی غلطی یا چوک ہو رہی ہے، اور اگر ہم صحیح کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، قرآن کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بھی اپنی کتاب میں فرمائیں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائیں، وہ باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس میں جتنا عمل کیا جا سکتا ہے وہ عمل کرنا چاہیے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے جمع ہونے کا، قرآن کی آیات پڑھنے کا، اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرنے کا۔ تو ہم ایک تسلسل کے ساتھ سیرت طیبہ کا جس طرح سے مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج کی اس ملاقات میں آپ علیہ السلام کا وہ دور آتا ہے یا وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ نے مکہ کی ایک معروف اور بہت ہی پاکیزہ خاتون جنہیں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جنہیں ہم سیدہ خدیجہ کہہ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، خدیجہ بنت خویلد۔ خویلد ان کے والد کا نام تھا، اور مکہ والے ان کی پاکیزہ صفات کی بنا پر، ان کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے انہیں۔ تو آپ کی تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور اس اعتبار سے ان کی تجارت میں شریک ہوئے کہ میں آپ کی تجارت کے مال کو جہاں جہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ، تو میں لے کے جاؤں گا، اور آپ کی تجارت میں ایک معاون کے طور پر آپ کی اس میں شرکت کروں گا۔ اس کا باقاعدہ معاوضہ طے کر لیا گیا اس زمانے میں بھی، اور ایک طویل عرصے تک یہی طریقہ معاوضوں کا طے کیا جاتا رہا کہ کوئی نہ کوئی جنس اس کے مقابلے میں تنخواہ کے طور پر یا اس کے معاوضے کے طور پر دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارت میں کچھ اونٹ جو ہے وہ عطا کیے جاتے تھے سیدہ خدیجہ کی طرف سے، اور سیدہ خدیجہ نے اپنے خادم کو اس تجارت میں ان کا شریک حال بنایا تاکہ ان معاملات کو دیکھتے بھی رہیں اور سیدہ خدیجہ تک اس کی رپورٹ بھی دیتے رہیں۔ اس میں نے ہلکا سے ایک اشارہ کیا تھا پچھلی ملاقات میں بھی شاید، کہ یہ ایک مثال ہے ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اگر کوئی بھی مرد اور کوئی بھی خاتون جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے
کچھ مال کمانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو باقاعدہ اس کی اجازت اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی دی گئی اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو سیدہ خدیجہ نے جس انداز میں اپنے تجارتی مال کو آگے بڑھایا، اپنی تجارت کو فروغ دیا، وہ بہت سارے مردوں کے لیے بھی باقاعدہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی ایک خاتون ہو کر اگر ایک وسیع اور عریض پھیلے ہوئی تجارت کو سنبھال سکتی ہے، جس کا بنیادی مقصد گھر کے معاملات کو سنبھالنا اور اس کے انتظامات کو سنبھالنا ہو، تو وہ کامیاب خاتون تاجر بہت سارے مردوں کے لیے یقیناً ایک بہترین نمونہ بن کے آتی ہے۔ اور وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ جو گھر میں اکیلی تھی، ان کی کوئی اعلیٰ اولاد نہیں تھی، مصروفیات نہیں تھی، چلو تھوڑا بہت جو ہے وہ تجارت کے معاملات کو سنبھال لیا۔ سیدہ خدیجہ جو تھیں 2 بار اس سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، شادی باقاعدہ ہو چکی تھی، لیکن جگہ و دیگرے دونوں خاوند ان کا انتقال ہوا، اور ان دونوں خاوندوں سے سیدہ خدیجہ کے 3 بچے باقاعدہ ان کے پاس تھے، ان کی وہ پرورش کرتی تھی، یعنی ایک مصروف خاتون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اولاد رسول اللہ کی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے حوالے سے ان کو عطا کی۔ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ اور رقیہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے اور 3 بچے اس سے پہلے، 9 بچوں کی پرورش جو خاتون کر رہی ہے، تو آپ ان کی مصروفیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پورے گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا پورا مال، اور وہ تجارت کا مال میں نے شاید کسی مجلس میں کہا ہو کہ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں ایک دکان کھول لی اور اس کا تھوڑا بہت سودا سلف خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ قائم کر لیا۔ ایک بڑی تجارت، جو تجارتی قافلہ چلتا تھا اور مکہ سے شام کی طرف ایک دور دراز کا علاقہ، وہاں تک وہ تجارتی قافلہ لے کے جاتا تھا تجارت کے مال کو، اور دوسری طرف یمن کی طرف، یعنی سعودی عرب کے مکہ کے مشرق اور مغرب جو ان دونوں علاقوں میں دور دراز تک ان کے قافلے جاتے تھے، اور سیدہ خدیجہ اس عظیم ترین تجارتی قافلوں کی نگرانی بھی کرتی، ان کا حساب بھی رکھتی اور دیگر معاملات کو بھی دیکھتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باقاعدہ اس کے نگران بن کے آپ کے ساتھ رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے حوالے سے تمام مفسرین کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بیشتر جو سیرت نگار ہیں ان کا اتفاق ہے کہ ان کی عمر 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی۔ اگرچہ کچھ طبقے اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب اکثریت سیرت نگاروں کی اسی بات پر متفق ہے۔ یہاں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کر کے در حقیقت دنیا بھر کی تمام بیوہ خواتین کے لیے ایک عزت اور تکریم کا اہتمام کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے کے معاشروں میں بیوہ خاتون ہو جانا کسی کا یہ نحوست سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور پر ہمارے اس ریجن میں، اس علاقے میں جس میں ہندوستان میں ہم ان کے ساتھ مل کے رہا کرتے تھے، تو ہندو تہذیب اور ان کے کلچر میں تو بیوہ خاتون کا ہونا یہ گویا کہ وہ خاتون زندہ درگور ہو جاتی تھی، یعنی ہے تو زندہ لیکن اس کے ساتھ سلوک مردوں والا کیا جاتا تھا۔
وہ کوئی اچھا لباس نہیں پہن سکتی تھی، کسی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی مجلس میں شریک ہو کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ لوگ مختلف طریقوں سے اپنی باتوں کے ذریعے سے اور اپنے رویوں کے ذریعے سے تانا بنا دیتے تھے اس خاتون کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کر کے دنیا بھر کی تمام خواتین کو جو بیوہ ہو جائیں ان کی عزت، تکریم اور مہربانی کر کے ان کی حفاظت کا تمام مردوں کے معاشروں کو یہ بات سکھائی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ دوسری ایک اور بات جو ہمارے معاشروں میں بھی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار بھی کر دیا جاتا ہے کہ ایک طرف خاتون ہیں جو 40 برس کی ہو گئی یعنی عمر میں بڑی، اور دوسری طرف نوجوان ہیں جن کی عمر 25 برس ہے۔ پہلے تو اس 25 برس کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آپ میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو سب سے آئیڈیل عمر نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی وہ 25 برس ہے۔ میں اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر اعتبار سے اسے ایک بے مثال آیت سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر اعتبار سے جس میں ہمارا دخل ہے یا نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے ایک بہترین مثال بن کے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کا عمر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کوشش یہی کی جائے کہ بچے جوان ہو جائیں اور 25 برس تک تقریباً بندہ سنبھل جاتا ہے، ہوش و حواس پختہ نسبتاً ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے کسی حد تک، اس سے بڑے معاملات تو بعد کی بات ہے۔ تو اس میں بچوں کو اس قابل بنا دینا چاہیے والدین کو کہ وہ گھر میں گھر کے معاملات کو اور گھر کے باہر کے معاملات کو، کھانے کمانے کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کر دینا چاہیے۔ تو یہ بات بھی اس میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جب نکاح کے لیے رشتوں کی تلاش کی جائے تو ہمیشہ سے اللہ کے رسول نے بھی یہ بتایا، قرآنی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا اور مناسب رشتہ مل جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، یا اس بات کو پختہ کر لیا جائے کہ ہاں یہ مناسب رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ایسی خاتون کو پسند کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا گیا جو خاتون عمر کے اعتبار سے بڑی تھی لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور دیگر جو انسانی دنیا میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کسی مرد میں یا کسی خاتون میں، اس اعتبار سے بھی سیدہ خدیجہ بہترین خاتون تھی، تو اس کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے اگرچہ 25 عمر جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، لیکن اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی رشتہ مناسب نہیں مل رہا، کوئی رشتہ تلاش کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اب رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے یا اس سلسلے کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو اس کو باقاعدہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بات واضح ہوتی ہے۔ تو اس میں عمر کوئی بنیادی فیکٹر نہیں ہے، ایک فیکٹر ہے جس کو انسان دیکھتا ہے اپنی دنیاوی اعتبار سے کہ اگر خاتون ہے تو اس کی عمر مرد کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے، ہم اسی کو کرائیٹیریا بناتے ہیں۔ لیکن یہ کرائیٹیریا ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ صحیح ہو، جیسے آپ کو میں نے مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو جب بھی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا چاہیے۔ اور مناسب رشتے کی مثال کیا ہے کہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور ظاہری ایک مناسبت جو پائی جاتی ہے مردوں اور عورتوں میں،
اس کے مطابق اگر وہ اچھا ہے تو بس اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تیسری بات جو ہمیں اس واقعے سے سمجھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ کہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ جو ہیں جب انہیں تجارت کے ان تمام معاملات کی خبر ملی، ان کا غلام ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ساتھ شریک بھی تھا، مددگار بھی تھا، تو جب آپ کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ یہ معاملات میں کس طرح کے انسان ہیں، اخلاق کے اعتبار سے کیسے انسان ہیں، کامیابی کے اعتبار سے کیا کیا صلاحیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ معلومات جب انسانوں کے بارے میں لی جائیں، مردوں اور خواتین دونوں کے حوالے سے، تو اس میں جو میکسیمم اچھی صلاحیتیں ہیں اگر کہیں اکٹھی مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جب سیدہ خدیجہ کو اس بات کی خبر ملی، اگرچہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پہلے بھی آس پاس کے تمام خاندانوں میں اور معاشرے کے رہنے والوں میں موجود تھی، صادق اور امین آپ کا لقب تھا جو آپ کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے، اور مکہ کے خوبصورت ترین نوجوانوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اس کے بعد کی شہادتیں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے کہ ایک بار 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنا خوبصورت چاند ہے، لیکن جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کی اور ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ تیرا چاند بہت خوبصورت ہے لیکن میرا چاند اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ ایک علامتی طور پر حضرت سیدہ عائشہ کی طرف سے، یعنی آپ کا ظاہری جمال بھی بہت بہترین اور سب سے نمایاں، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھا گیا۔ تو دو روایتیں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے اور ملتی ہیں کہ انہیں جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نوجوان ہیں، پاک صاف ہیں، با اخلاق ہیں، باصلاحیت ہیں، یہ ساری معلومات جب ان کو پہنچی تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ میں اس نکاح کے لیے یا اس رشتے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، اور کسی نے کہا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے سے یا اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے، نفیسہ ان کا نام تھا، پیغام پہنچایا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے بڑا واضح قسم کا کہ اگر کہیں کسی لڑکے یا اور لڑکے کے والدین کو پتہ چل جائے کہ فلاں خاتون اچھی ہے، لڑکی اچھی ہے، تو وہ پیغام بھیج دیں، لیکن اگر لڑکی والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں لڑکا بڑا باصلاحیت ہے، اچھا ہے، تو وہ بھی پیغام لے کے باقاعدہ اس لڑکے کے ہاں جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے معاشروں کی طرح کہ عموماً یہ بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ بس لڑکا ہی پیغام لے کے جائے گا تو تب بات بنے گی، لڑکی پیغام لیتے ہوئے لے کے جاتے ہوئے لڑکی کی طرف سے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے یا اس کو ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ چوتھی بات ایک اور ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ بھی ایک بڑی تاجر خاتون تھی، تجارت ان کی چلتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی نسبتاً بہتر اس اعتبار سے تھی کہ وہ بھی اس تجارت میں باقاعدہ شریک تھے، تو ان کی مالی حالت نسبتاً اچھی تھی اس وقت۔ تو جب اچھی تھی تو پھر حق مہر بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہر ایک بندے کی صلاحیت، اس کی جو مالی طاقت ہے یا اس کا جو معاشی سٹیٹس ہے، اس کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق مہر جو طے کیا گیا وہ تقریباً 20 اونٹ تھے۔ 20 اونٹ کی قیمت لگائیں تو لاکھوں میں پہنچتی ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول کے پاس یہ طاقت تھی، اس لیے ان کا یہ حق مہر طے کیا گیا۔ بعد کے جو رشتے ہوئے جس کا ذکر انشاءاللہ ان موقعوں پر آئے گا کہ جب ان کا ذکر کیا جائے گا، تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ ہی 20 اونٹ یا اس سے کم و بیش، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ چند درہم بھی بعض نکاحوں میں حق مہر کے طور پر دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی حالت اچھی ہے تو اچھا مہر دیا جائے،
اور معاشی حالت اگر کمزور ہے تو کمزور اور آسان مہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ہمارے معاشروں میں ایک بہت بڑی غلطی والدین کی طرف سے، کبھی بچے بھی اس کے لیے مجبور کرتے ہیں، کبھی خاندان کے افراد مجبور کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، معاشی حالت اس قدر ہے یا نہیں ہے، حق مہر بڑا سا ہونا چاہیے تاکہ چاروں طرف ایک دھوم مچ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا حق مہر جناب اس نے باندھا ہے۔ اور مطالبے بھی بعض اوقات لڑکی کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ جناب اتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہم فراموش کر جاتے ہیں ان موقعوں پر، اور وہ یہ ہے کہ حق مہر اپنی صلاحیت کے مطابق، جیسے آپ کا عمل تھا، جیسے آپ کا فرمان تھا، اور فرمان میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ حق مہر جو ہے وہ جتنا آسان ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول کو پسند تھا یہ، جتنا آسان ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مجھ سے چند روز پہلے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب وہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکی والے جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آدھا مکان لڑکی کے نام پہ کر دیں۔ 5 مرلے کا پلاٹ تھا بیچارے کا، ایک ہی چھوٹا سا مکان، تھوڑی سی ملازمت، تو وہ اس پر مجبور کر رہے تھے کہ جناب 5 مرلے اس کے نام لکھ دیے جائیں پورا مکان۔ تو ہم نے کہا کہ ہم پھر باقی کہاں رہیں گے، لیکن اس کا اصرار ہے اور ہمارے بچہ بھی وہ ضد میں آ گیا ہے کہ کچھ سے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز کس کے لیے مشکل بن رہی ہے؟ یہ پورے خاندان کے لیے مشکل بن رہی ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سونے کی زنجیروں سے مضبوط نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مال و دولت کی کثرت اور وافر ہونا جو ہے یہ اس کو پختہ نہیں کرتا، یہ اس بنیاد پر پختہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی وہ آیت جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الروم کی، اس کی بنیاد پر میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جانوں کے اندر ہی سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اس نے بنائے ہیں۔ یہ جوڑے کس لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ 2 سبب بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے ساتھ سکونت کے ساتھ رہ سکو یا سکینت کے ساتھ رہ سکو۔ سکونت کا معنی ہے رہنا کسی خاص گھر میں، اور سکینت کا معنی ہے اس میں اطمینان ہو، اس میں دونوں کے لیے آسانیاں ہوں، اور اس کیفیت میں وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ تو جس میں سکونت نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس میں سکینت نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ سکونت چاہے بہت بڑی بھی کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے محلات والے وہ بھی پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہم تو پبلک کے لوگ ہیں اور پبلک پراپرٹی بن چکے ہیں، اس لیے ہر بندہ رابطہ کرتا ہے، ہم بھی اس بات کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے کہ جو بات بھی آپ سے پوچھی جائے آپ پوری دیانت کے ساتھ اور پوری امانت کی بنیاد رکھتے ہوئے اس کو گائیڈ کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یہ واقعہ کبھی بھولتا نہیں ہوں، اور اس طرح کے بے شمار اور بھی آئے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ اچانک ہمارے گھر میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ویسی معلومات لی تو دونوں کی معلومات سے پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جس کو آپ ملینئر کہا جا سکتا ہے اس زمانے میں، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے بہتر رشتہ وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی مرضی سے کیا جائے، کیونکہ آپ اس کو شادی کہتے ہیں، شادی کا معنی ہے خوشی، تو وہ اس خوشی میں کیا خوشی ہے جس میں ماں باپ شریک نہ ہوں، جس میں ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں شامل نہ ہوں دونوں طرف سے۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی دعائیں لو، تو پھر تم اپنے گھر کی بنیاد رکھو۔ محض آپس میں مل جل کر 2 بندے جو ہیں وہ طے کر لیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو
پبلک میں اعلان کرنے کا اسی وجہ سے بتایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ مرد اور یہ عورت یہ دونوں آپس میں نکاح کے رشتے میں پروئے جا رہے ہیں، اس کے خاندان والوں کو بھی، اس کے والدین کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے، کیونکہ شادی کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کمرے میں، کسی ہوٹل میں جا کر، کسی دوسرے شہر میں جا کر یہ وہ کر لیں۔ شادی تو ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس معاہدے میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اے لوگو ان رشتوں کا خیال رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں بنائے ہیں، اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے کہ تم کہاں کہاں اس رشتے کا حق ادا کرتے ہو۔ تو یہ نکاح جو ہے وہ کوئی ایسا خفیہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام بنیادوں کو سامنے اگر رکھا جائے تو انسانی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں کا اول تو وہ بہترین مثال، اللہ کے رسول سے زیادہ اچھی مثال کن کی ہو سکتی ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ کا جو مقام ہے وہ بھی مقام آپ کو کسی اور دوسری خاتون میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ واحد خاتون ہیں جو تمام مسلمانوں میں سے، مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے، یعنی تمام مردوں اور تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنی، وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کو باقاعدہ رب کائنات نے اپنی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ خدیجہ جو ہے ان کو سلام میری طرف سے پہنچائیے۔ جبریل امین پیغام لے کے آئے۔ خدیجہ حیران ہوتی ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ سلام بھیجا ہے؟ تو آپ کو آپ کی خدمت میں یہ سلام پہنچایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ذکر کیا، ساری کی ساری اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل بھی اسی سے آگے بڑھائی، حالانکہ بعد کے آنے والی تمام خواتین ان میں جوان بھی تھیں، گنواری بھی تھیں، بڑے بڑے جاہ و جلال والی بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ ان کو نہیں عطا کیا۔ ان کا مقام اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کمی بیشی کا ہم ذکر نہیں کر رہے، لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بڑھایا، مرتبہ دیا، رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں لیکن ہم جس کا رتبہ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں بھی یہ بات موجود تھی۔ سیدہ خدیجہ ہی وہ خاتون ہیں کہ جو آپ کی عمر میں مستقل آپ کی بیوی بن کے رہیں جب تک کہ آپ کی عمر 50 برس نہیں ہو گئی۔ گویا کہ 25 برس اس خاتون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، اور ان 25 برسوں میں کسی دوسری خاتون کا خیال بھی آپ کے دل و دماغ میں نہیں آیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا انتقال ہوا، اور اس انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ عام الحزن، تمام سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کا جب بھی ذکر ہوتا ہے یعنی غم کا سال، تو وہ سیدہ خدیجہ کا انتقال اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال، تو ان دونوں کی انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ اور پھر ان کا انتقال ہو گیا سیدہ خدیجہ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت برقرار رہی۔ آپ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا تو آپ ان کو ہدیہ بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ یہ ہدیہ فلاں سہیلی کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ حتیٰ کہ بعض خواتین نے تو باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ عرصہ ہو گیا ان کو انتقال ہوئے، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم جوان ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو ایک ہلکی سی وہ انسانی اعتبار سے جیلسی تو پائی جاتی ہے، ہلکی پھلکی سی، اور یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، فطری عمل ہے، بس اس کو اپنی حد میں رکھا جائے تو وہ فطری ہے، حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ گناہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کے انداز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں، اور میں اس کا اچھے انداز میں ذکر کیوں نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی سعادت اس وقت دی جب باقی سب لوگ انکار کرنے والے تھے، باقی بہت سارے لوگ
اس سے اختلاف کرنے والے تھے، شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، لیکن سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی. میری اولاد بھی ساری کی ساری انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اور انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے خاندانی وجاہت اور نام و نموز سے میری مدد کی، میرا تعاون کیا. وہ ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہیں اسلام کی اس دعوت کو پہنچانے کے اعتبار سے. تو سیدہ خدیجہ کا یہ ذکر اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت عطا کی ہے وہ کی ہے، لیکن ہم فضیلتوں کا ذکر کر کے بات ختم نہیں کرتے. ہم تو بات یہاں پر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پسند فرمایا ہمیں بھی وہ پسند کرنا چاہیے. جس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ہمیں بھی اسے پسند نہیں کرنا چاہیے، کرداروں میں، معاملات میں اور لین دین میں اور معاہدوں کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.